بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ. ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا. رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ عورت کبھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہوا. بیٹی بچانا. جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھیں تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی چار ملت کی حیثیت ہے. اللہ پر امت کی رہنمائی کرتی. سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر. ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے. اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے. میں نے کہا ظلم کہاں کیا یہ تو بتا. اللہ اکبر. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے. دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے. انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے. زلیخا کے ننھے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے. لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اما عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا مگر منظور نہ ہوا. اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمایا. یہ شان والی خاتون ام المومنین عائشہ صدیقہ وہ پوچھتی ہیں. بڑی شاعرہ تھی، عالمہ تھی. بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے. حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے. وہ چاند کو کہتی ہے شیر میں اے آسمان کے چاند، او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا. ذرا میرا چاند دے. یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں ناک پڑھنا بدعت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں ناک پڑھنا بدعت ہے؟ ارے ناک تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی ہے. اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے. میرا چاند دے. یہ رات کو بھی چمکتا ہے دن کو بھی چمکتا ہے. تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ام المومنین نے پوچھا، توجہ کریں، اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لیں، تھوڑا سا اشارہ دے دوں. حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے. یہ حسن یوسف ہے. کھانا کھائے تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا. یہ حسن یوسف ہے. حضرت یوسف کا حسن یہ عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر دیکھ کے انگلیاں کاٹے، انگلیاں کاٹے دیکھ کر، بلکہ کاٹے نہیں انگلیاں کٹ جائے، انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر. تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا. حسن یوسف یہ بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے. حسن یوسف یہ اللہ اکبر کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے، کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے. یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے. اب ام المومنین پوچھ رہی ہے. اب توجہ کرنا، یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والوں حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں. توجہ سے سننا.
ہیں عائشہ 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 میں اللہ نے توجہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھے. کہتے ہیں آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے, تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. کیا عائشہ عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10 حصوں میں تقسیم کیا. نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا, لیکن مجازاً صرف سمجھانے کے لیے یہ بات نہیں جا رہی ہے. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا, پھر اس کے 10 حصے کیے. اب 10 حصے میں سے توجہ کریں, 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا. اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا, اس کے 10 حصے کیے. 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے. اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا. دیکھیں توجہ کریں, سمجھے, اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا, اس نور کے مجازاً 10 حصے کیے. 10 میں سے پھر ایک حصہ نبی کا نور, اس کے 10 حصے, 10 حصے میں سے ایک حصہ, ایک حصے میں سے پھر 10 حصے, 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ. اب اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا. پوری کائنات کا حسن مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا, افق کی سطح اسی سے بنایا, دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا, سمندر کی دریانی اسی سے بنایا, در یمن اسی سے بنایا, در نجف اسی سے بنایا, لال پتھروں میں اسی سے بنایا, چاند کی چاندنی اسی سے بنایا, سورج کی شعائیں اسی سے بنایا, زمین کا سبزہ اسی سے بنایا, نکھرتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا, پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا, چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا, پھولوں کی مہک اسی سے بنایا, گرتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا, بلبل کی آواز اسی سے بنایا, اللہ اکبر بھوروں کی آواز اسی سے بنایا, پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا, پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا, تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا, فرشتوں کا جمال اسی سے بنا ہے, انسانوں کا جمال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سارے جو خوبصورت انسان ہیں کس سے بنے؟ اسی ایک حصے سے بنے, ایک حصے سے. اب بتاؤ جب دنیا اتنی خوبصورت ہے, ایک حصے کے حسن کا یہ عالم ہے, اتنی خوبصورت ہے دنیا, اور اکیلے 9 حصے سے حسن یوسف کو بنایا, اور حسن یوسف جس کا 9 حصہ ہے اس کا 10واں محمد رسول اللہ. جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے تو حسن کامل محمد رسول اللہ کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اور کیوں دین کے مشتاق نہ ہو. حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے, دیدار کرتا. کیوں دین کے مشتاق, کیوں دین کے مشتاق نہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ, آمد اولاد غوث اعظم حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. دیکھیے حاضرین, آج کے ایک اور خصوصی خطیب مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستھان انہوں تشریف لا چکے ہیں, اور محبت اور احترام کے ساتھ شہزادے غوث اعظم کی آپ گفتگو سنیں. سبحان اللہ. ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بجرائی بیان کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा शम्स मिल्लत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबरा मकराना तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत का भी खिताब सुनेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को टर्म करता हूँ, आप सुने। इतने खूबसूरत है रसूल, इतना हुस्न है, इतना जमाल। एक बात आपको बताऊं, हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है, आप देखो कितना भी खूबसूरत आदमी सोएगा तो उसकी आंखों पर नींद का असर जाहिर होता है, कितना भी खूबसूरत। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे तो आंखों पर कभी नींद का